ایسا کرتے ہی ٹیرم کا جسم کمان کی طرح مڑ گیا اور اس کے پیر اپنی جگہ موجود رہے، جبکہ گردن پیچھے کی طرف تنویر کے بھاری جسم کے وزن کی وجہ سے مڑتی چلی گئیں۔ دوسرے لمحے تنویر کا جسم فضا میں جھول گیا، اس کی پشت زمین سے صرف چند انچ اونچی رہ گئی تھی اور ٹیرم اس بار واقعی تنویر کے خوفناک داؤ میں پھنس گیا تھا۔ اس کے حلق سے بے اختیار کھٹی کھٹی چیخیں نکلنے کی لگیں۔ اس نے اپنے جسم کو آگے کی طرف کسکانا چاہا، لیکن اس کی ٹانگیں تنویر کے ہاتھوں میں پھنسی ہوئی تھیں اور اس کے جسم کے بے پناہ وزن کی وجہ سے وہ ذرا بھی حرکت نہ کر سکتا تھا۔ یہ تقریباً وہی داؤ تھا جو اس سے پہلے ٹیرم نے تنویر پر خود لگایا تھا، لیکن اس کا انداز اب بدل گیا تھا۔ اب ٹیرم کا بچ نکلنا ناممکن تھا اور تنویر کی ذرا سی حرکت ٹیرم کی ریڑھ کی ہڈی کے تمام مورے یقینی طور پر توڑ دینے کے لیے کافی تھے۔ ادھر سفید فام جو جیرم تھا وہ بھی کیپٹن شکیل اور صفدر پر لگاتار اور خوفناک حملے کر رہا تھا، لیکن صفدر اور کیپٹن شکیل نہ صرف اس کے خوفناک حملوں سے خود کو بچا رہے تھے بلکہ وہ اس پر حملے بھی کر رہے تھے، اور جیرم ان کے ہاتھوں بری طرح سے مار کھاتا ہوا کبھی دائیں طرف گر رہا تھا اور کبھی بائیں طرف، لیکن اس کے حملوں میں کوئی کمی نہیں آ رہی تھی۔ وہ تابڑ توڑ ان دونوں کا مقابلہ کر رہا تھا۔ تم پیچھے ہٹ جاؤ کیپٹن شکیل، میں اکیلا ہی سے دیکھ لوں گا، صفدر نے کیپٹن شکیل سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس کی توجہ ایک لمحے کے لیے جیرم سے ہٹ گئی تھی، جس کا فائدہ اٹھاتے ہی جیرم نے فوراً اس کی طرف چھلانگ لگا دی۔ وہ پوری قوت سے اچھلا تھا، جیسے وہ اچھل کر پوری قوت سے صفدر سے ٹکرا جانا چاہتا تھا۔ اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر صفدر فوراً نیچے جھک گیا۔ جیرم اس کے سر کے اوپر سے گزرتا چلا گیا۔ صفدر کے اوپر سے گزرتے ہی اس نے کالا بازی کھائی اور ٹھیک اس جگہ گرا جہاں کیپٹن شکیل کا مشین پسٹل گرا ہوا تھا۔ جیرم نے کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر مشین پسٹل اٹھایا اور بجلی کی سی تیزی سے گھومتے ہوئے اس نے صفدر اور کیپٹن شکیل پر فائرنگ کر دی۔ اسے مشین پسٹل اٹھاتے اور اپنی طرف گھومتے دیکھ کر کیپٹن شکیل اور صفدر نے فوراً دائیں بائیں چھلانگیں لگا دیں۔ مشین پسٹل سے نکلنے والی گولیاں ان دونوں کے درمیان سے نکلتی چلی گئیں۔ انہیں دائیں بائیں چھلانگیں لگاتے دیکھ کر جیرم نے کیپٹن شکیل پر رکے بغیر فائرنگ کرنی شروع کر دی، لیکن کیپٹن شکیل تیزی سے ہاتھوں اور پیروں کے بل کلا بازیاں کھاتا ہوا دور ہٹتا جا رہا تھا، اس لیے جیرم کی چلائی ہوئی گولیاں اسے چھو بھی نہیں رہی تھیں۔ ادھر صفدر نے جیسے ہی جیرم کو کیپٹن شکیل پر فائرنگ کرتے دیکھا، اس نے فوراً زمین پر پڑا ہوا ایک پتھر اٹھایا اور پوری قوت سے جیرم کے مشین پسٹل والے ہاتھ پر مار دیا۔ اس کا نشانہ ٹھیک جیرم کے ہاتھ میں موجود مشین پسٹل پر پڑا اور مشین پسٹل جھٹکے سے اس کے ہاتھوں سے نکلتا چلا گیا۔ مشین پسٹل نکلتے ہی جیرم زخمی ناگ کی طرح صفدر کی طرف پلٹا اور بجلی کی سی تیزی سے اس کی طرف بڑھا، لیکن اس وقت تک صفدر ایک اور پتھر اٹھا چکا تھا۔ جیسے ہی جیرم نے صفدر کی طرف چھلانگ لگائی، صفدر کا ہاتھ تیزی سے حرکت میں آیا اور دوسرے لمحے جیرم بری طرح چینکتا ہوا پیٹ کے بل نیچے گرا اور اپنا سر پکڑ کر بری طرح سے تڑپنے لگا۔ صفدر کے ہاتھ سے نکلا ہوا پتھر پوری قوت سے اس کے سر پر پڑا تھا۔ جیرم کو گرتے دیکھ کر صفدر تیزی سے اٹھا اور چھلانگ لگا کر اس کے نزدیک آ گیا۔ اس سے پہلے کہ جیرم اٹھتا، صفدر کی ٹانگ چلی اور جیرم کا تڑپتا ہوا جسم یکطرف ساخت ہوتا چلا گیا۔ صفدر کے جوتے کی نوک پوری قوت سے جیرم کی کنپٹی پر پڑی تھی، جس سے اس کے سارے کس بل نکل گئے تھے۔ اسے ساخت ہوتے دیکھ کر صفدر بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے جیرم کے ہاتھ سے گرا ہوا اپنا مشین پسٹل اٹھا لیا۔ کیپٹن شکیل بھی کلا بازی کھا کر سیدھا ہوا اور پھر جیرم کو ساخت دیکھ کر وہ بھی اطمینان بھرے انداز میں چلتا اس کے قریب آ گیا۔ دیکھو کہیں یہ مکر نہ کر رہا ہو۔ کیپٹن شکیل نے ایک طرف پڑا ہوا اپنا مشین پسٹل اٹھایا اور صفدر کے قریب آ کر اس سے مخاطب ہو کر کہا، نہیں، میں نے اس کے سر پر پتھر مارا تھا جس سے اس کا سر پھٹ گیا ہے۔ اوپر سے اس کی کن پٹی پر میرے جوتے کی نوک نے اس کے سارے کس بل نکال دیے ہیں۔ یہ بے ہوش ہو چکا ہے۔ تم چاہو تو اسے چیک کر سکتے ہو، صفدر نے کہا۔ تمہیں یقین ہے کہ یہ بے ہوش ہے؟ تو پھر مجھے اسے چیک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا تو جواب میں صفدر بھی مسکرا دیا۔ ادھر ٹیرم کے ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے ہو پڑ گئے تھے۔ تنویر نے اسے کمان کی طرح موڑ رکھا تھا۔ اس نے بھی ابھی تک جھٹکا دے کر اس کی ریڑھ کی ہڈی کے مورے نہیں توڑے تھے۔ چھوڑ دو اسے، یہ بے ہوش ہو چکا ہے، کیپٹن شکیل نے تنویر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تو تنویر نے فوراً ٹیرم کی ٹانگیں چھوڑ دیں اور اس کی گردن سے اپنی ٹانگیں الگ کر لیں۔ ٹیرم اس کی ٹانگوں سے آزاد ہوتے ہی کسی مردہ چھپکلی کی طرح گر پڑا۔ دونوں زبردست تربیت یافتہ اور لڑاکا ہیں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ہاں، اگر ہم ان سے تھوڑا سا بھی کم ہوتے تو یہ ہمیں لے ڈوبے تھے، صفدر نے کہا۔ اب کیا کرنا ہے ان کا؟ تنویر نے اٹھ کر ان کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ دونوں واقعی ایکشن ایجنٹ ہیں۔ مس جولیا نے کہا تھا کہ چیف نے حکم دیا ہے کہ یہ جیسے ہی ہمارے ہاتھ لگیں انہیں باندھ کر دانش منزل پہنچا دیا جائے۔ اب جب کہ دونوں ہمارے ہاتھ لگ چکے ہیں،
اور بے ہوش ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہمیں انہیں لے کر دانش منزل پہنچا دینا چاہیے۔ صفدر نے کہا تو کیپٹن شکیل اور تنویر نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ ٹھیک ہے، اسے تم اٹھاؤ، سفید فام کو میں اٹھاتا ہوں، انہیں ہم کار کی ڈکی میں بند کر کے لے جائیں گے۔ تنویر نے کہا تو صفدر نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تنویر واپس جانے کے لیے ٹیرم کی طرف پلٹا ہی تھا کہ اچانک ٹیرم یوں اچھل کر کھڑا ہو گیا جیسے اسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس کے ہونٹوں پر انتہائی زہریلی مسکراہٹ تھی۔ اسے اس طرح اٹھ کر کھڑے ہوتے دیکھ کر نہ صرف تنویر بلکہ کیپٹن شکیل اور صفدر بھی چونک پڑے۔ اس سے پہلے کہ صفدر اور کیپٹن شکیل ہاتھوں میں موجود مشین پسٹل کے رخ ان کی جانب کرتے، اچانک ٹیرم نے جیب سے کوئی چیز نکال کر ان کی طرف اچھال دی۔ وہ لوہے کی ایک گول گیند سی تھی جو ٹھیک ان تینوں کے قریب آ کر گری۔ اس گیند نما چیز کو دیکھ کر وہ بری طرح سے چونک پڑے کیونکہ وہ ایک ہینڈ گرینیڈ تھا۔ بچو اس سے! ہینڈ گرینیڈ دیکھ کر صفدر نے بری طرح سے چینختے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اس نے تیزی سے ایک طرف چھلانگ لگا دی۔ اس کے چھلانگ لگاتے ہی کیپٹن شکیل اور تنویر بھی فوراً دائیں بائیں کود گئے۔ ابھی انہوں نے چھلانگیں لگائی ہی تھیں کہ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا اور وہ تینوں ہوا میں اور زیادہ اچھل گئے اور پھر وہ تینوں اچھل کر الگ الگ سائڈوں میں اڑتے چلے گئے جیسے اچانک کسی دیو نے ان تینوں کو اٹھا کر الگ الگ جگہوں پر اچھال دیا ہو۔ ہوا میں اچھلتے ہی انہیں یوں محسوس ہوا جیسے اچانک ان کے ذہنوں پر سیاہ پردے سے پڑ گئے ہوں اور وہ تینوں ایک ساتھ پشت کے بل دور جا کر گر گئے اور گرتے ہی ان کے آنکھیں بند ہوتی چلی گئیں۔ جولیا سہلہ اور کراسٹی کو لے کر فاروقی اسپتال سے نکل آئی تھی۔ وہ تینوں کار میں صفدر، تنویر اور کیپٹن شکیل کی طرح گشت لگا رہی تھیں۔ ان تینوں نے بھی آنکھوں پر کراس ویژنل چشمے لگا رکھے تھے اور وہ تینوں بھی سڑکوں پر نظر آنے والے افراد پر گہری نظر رکھے ہوئے تھے، لیکن ابھی تک انہیں ریڈ فلائی کے ایکشن ایجنٹس کہیں دکھائی نہیں دیے تھے۔ کہاں ہو سکتے ہیں اسرائیلی ریڈ فلائی ایجنسی کے دونوں ایکشن ایجنٹس؟ کراسٹی نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ وہ اسی شہر میں ہیں اور ان کے بارے میں چیف نے بتایا تھا کہ وہ اپنے بلوں میں چھپ کر رہنے والے نہیں ہیں۔ وہ ہمیشہ ایکشن میں ہی رہنا پسند کرتے ہیں اور انسانی جانوں سے کھیلنا ان کا مشغلہ ہے، اس لیے وہ جہاں بھی ہوں گے زیادہ دیر چاردیواری کے اندر نہیں رہیں گے۔ اس لیے ہمیں اس طرح انہیں تلاش کرنا ہوگا کہ ہر مشکوک نظر آنے والے شخص پر نظر رکھنی ہوگی، خاص طور پر ان افراد پر جو دو ہوں اور ایک جیسے قد کاٹ کے مالک ہوں۔ جولیا نے کہا۔ وہ تو ہم دیکھ ہی رہی ہیں، لیکن ہمیں ایسا کوئی دکھائی نہیں دیے ہیں جن کے قد کاٹ ایک جیسے ہوں۔ سالہ نے کہا۔ سارا دن کار میں گھومتے رہنے سے وہ کافی بیزاریت محسوس کر رہے تھے۔ اس دوران انہوں نے بس یہی ایک کام کیا تھا کہ وہ عمران کے کہنے پر کرنل درانی کی رہائش گاہ میں پہنچ گئی تھیں اور انہوں نے وہاں تمام افراد کو ہوش میں لا کر اور کرنل درانی کو انتہائی زخمی حالت میں فاروقی ہسپتال پہنچا دیا تھا۔ اگر تم دونوں تھکاوٹ محسوس کر رہی ہو تو میں تم دونوں کو تمہارے فلیٹوں پر ڈراپ کر دیتی ہوں، جولیا نے سالہ کا تھکا سا انداز محسوس کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، جب تک تم نہیں تھکو گی ہم میں سے بھی کوئی تھکاوٹ کا شکار نہیں ہوگا، سالہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو جواب میں جولیا اور کراسٹی بھی مسکرا دیے۔ کیا خیال ہے کسی ریسٹورنٹ میں نہ چلیں؟ اس طرح ہم کچھ کھا بھی لیں گے اور ہمیں تھوڑا ریسٹ بھی مل جائے گا، کراسٹی نے کہا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، سارا دن کی بھاگ دوڑ کی وجہ سے اب مجھے بھی بھوک لگنی شروع ہو گئی اور چیف نے ہمیں ریسٹ کرنے اور کھانا کھانے سے منع نہیں کیا تھا، جولیا نے کہا۔ تو وہ دونوں ہنس پڑیں۔ بتاؤ کس ریسٹورنٹ میں چلیں؟ جولیا نے کار شہر کی طرف گھماتے ہوئے پوچھا۔ کسی اچھے سے ریسٹورنٹ میں لے چلو جہاں پیٹ بھر کر کچھ کھانے کو مل سکے، کراسٹی نے کہا۔ تو جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ شام ہو رہی تھی، شہر کی سڑکوں پر کافی رش تھا، اس لیے جولیا کار کو مناسب رفتار سے ون وے پر چلا رہی تھی۔ دائیں طرف دوسری سڑک پر بھی کافی رش تھا۔ اچانک سالہ کی نظریں دائیں سڑک پر موجود ایک کار پر پڑیں تو وہ بے اختیار چونک پڑی۔ ارے یہ 4 سٹارز یہاں کیا کر رہے ہیں؟ سالہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جولیا اور کراسٹی نے بھی چنک کر دائیں طرف دیکھا تو انہیں سڑک پر مخالف سمت میں جاتی ہوئی ایک کار میں صدیقی چوہان، خاور اور نعمانی دکھائی دیے۔ ان کی ڈیوٹی شہر کے ہوٹلوں اور کلبوں میں چھان بین کی تھی، ہو سکتا ہے یہ کسی کلب یا ہوٹل میں چیکنگ کے لیے جا رہے ہوں، جولیا نے کہا۔ 4 سٹار کی کار ٹریفک میں پھنسی ہونے کی وجہ سے آہستہ آگے جا رہی تھی۔ کراسٹی نے ان سے آگے ایک کار کی طرف دیکھا جو سفید رنگ کی ماروتی کار تھی اور اس کے شیشے کلرڈ تھے۔ کراسٹی نے چونکہ آنکھوں پر کراس ویژنل گلاسز لگا رکھے تھے اس لیے اسے کلرڈ شیشے ہونے کے باوجود کار کے اندر بیٹھے ہوئے 2 افراد دکھائی دیے گئے۔ جیسے ہی اس کی نظریں کار کے عقبی حصے میں بیٹھے ہوئے ایک شخص پر پڑیں وہ بے اختیار چونک پڑی اور اس کے چہرے پر حیرت ابھر آئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کراسٹی نے انتہائی حیرت زدہ لہجے میں کہا تو جولیا اور سالہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ کیا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور تم اس قدر حیران کیوں نظر آ رہی ہو؟ سالہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ 4 سٹارز کے آگے ایک ماروتی کار کھڑی ہے،
کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھو ذرا، کراسٹی نے کہا تو جولیا اور سالہ چونک کر اس کار کی طرف دیکھنے لگیں۔ چونکہ دونوں کی آنکھوں پر کراس ویژنل گلاسز تھے، اس لیے انہیں کار کے اندر بیٹھا ہوا شخص آسانی سے دکھائی دے رہا تھا۔ اس شخص پر نظریں پڑتے ہی وہ دونوں بھی بری طرح سے اچھل پڑیں۔ یہ تو کرنل دورانی ہے، سہلہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے تو ہم انتہائی زخمی حالت میں فاروقیہ ہسپتال چھوڑ کر آئے ہیں، کراسٹی نے کہا۔ تو پھر یہ یہاں کیسے نظر آ رہا ہے؟ اور یہ تو بالکل فریش معلوم ہو رہا ہے، جیسے اسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، سہلہ نے کہا۔ اس کے لہجے میں حیرت، بدستور حیرت کا عنصر تھا۔ یہ کرنل دورانی نہیں ہے، جولیا نے کہا تو وہ دونوں چن کر اس کی طرف دیکھنے لگیں۔ کیا مطلب؟ اگر یہ کرنل دورانی نہیں ہے تو پھر یہ کون ہے؟ سہلہ نے اسے حیرت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ کرنل دورانی کے روپ میں ریڈ فلائی کا چیف ہے، جس کا اصل نام کرنل ڈیریمن ہے، جولیا نے کہا۔ جولیا کو چونکہ عمران نے کال کر کے ساری تفصیل بتا دی تھی، اس لیے جولیا سمجھ گئی تھی کہ ماروتی کار میں دکھائی دینے والا کرنل دورانی کون ہو سکتا ہے۔ او تو یہ ایکشن ایجنٹوں کا سربراہ ہے، لیکن یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ کراسٹی نے جولیا کی بات سن کر اس طرح انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ظاہر ہے کرنل دورانی کے روپ میں یہ اپنے کسی خاص کام سے ہی نکلا ہوگا، جولیا نے کہا۔ تو کیا ہم اسے یہاں سے اسی طرح جانے دیں گے جبکہ ہم جانتی ہیں کہ یہ ریڈ فلائی کا چیف ہے اور یہ اپنے ایکشن ایجنٹوں کے ساتھ پاک ایشیا میں ملٹری اسپیشل فورس کو نقصان پہنچانے کے لیے آئے ہیں، سہلہ نے کہا۔ نہیں، ایکشن ایجنٹ نہ صحیح، ان کا سربراہ ہی صحیح، ہم اسے آسانی سے یہاں سے نہیں جانے دیں گے، جولیا نے کہا۔ کراسٹی اس سے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ جولیا نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور ڈیش بورڈ پر پڑا ہوا اپنا سیل فون اٹھا لیا اور پھر وہ جلدی نمبر پریس کرنے لگی۔ یس مس جولیا، صدیقی اسپیکنگ۔ رابطہ ملتے ہی صدیقی کی آواز سنائی دی۔ صدیقی، ہم تمہارے بائیں جانب موجود ہیں، میری طرف دیکھو، جولیا نے کہا تو دوسری طرف پر موجود صدیقی جو کار کی ڈرائیونگ کر رہا تھا نے چونک کر سر گھمایا اور پھر اس کی نظریں جیسے ہی جولیا پر پڑیں اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ تو آپ بھی شہر بھر میں ایکشن ایجنٹوں کو ڈھونڈتی پھر رہی ہیں، صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، لیکن تم میری بات غور سے سنو، تمہارے آگے سفید رنگ کی ایک ماروتی کار موجود ہے، اسے دیکھو، جولیا نے کہا تو صدیقی نے سر ہلا کر ونڈ اسکرین سے اپنی آگے والی گاڑی کی طرف دیکھا۔